اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس رمضان المبارک کی مناسبت سے روزے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تقوی شعار ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ روزے رکھ لینے سے انسان کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن روزے کا تعلق بخشش سے نہیں ہے۔ بخشش کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ساری زندگی کے اعمال سے۔ روزے کا تعلق تقوی سے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی آتا ہے، جس سے وہ زندگی میں یعنی غلط صحیح کی پہچان کے قابل ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر درست راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو جس طرح کے ہمارے مادی قوانین ہیں وہ ہمارے جسم پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، بھوک پیاس اور بیماری کی صورت میں دوائی وغیرہ، تو یہ تقوی جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے۔ یعنی جس طرح آپ اللہ کے احکام کو اپنائیں گے ویسے ویسے آپ تقوی شعار ہوتے جائیں گے، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کی خودی مضبوط تر ہوتی جائے گی اور اس سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ شیطانی وساوس کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کوئی ایک یعنی کہ ایک دم والا معاملہ نہیں ہے کہ عادتاً بہت ساری برائیاں یا خامیاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے یا احساس ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی معاملہ غلط ہے، تو وہ تہیہ کرتا ہے کہ بھئی میں نے یہ اب کام نہیں کرنا۔ تو روزہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کون کون سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک دم سے کوئی بھی برائی نہیں چھوٹتی، بلکہ انسان ایک تہیہ کر لے کہ میں نے یہ والا کام اب نہیں کرنا، اور اس جانب وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے۔ یعنی کہ اس کی جو ہے برائی کی جو ہے اس کو بہت ہی اس کی شدت کم ہوتی جائے اور انسان کی خودی مضبوط ہوتی جائے تاکہ وہ اس کو بالکل ختم کر دے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر برائیاں موجود ہیں، جیسے سب سے بڑی جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی وعید بیان کی ہے کہ ہر طرح کا گناہ اللہ کہتے ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ تو یہ ہر فرد دیکھے کہ وہ کسی اور کو تو نہیں پکارتا اللہ کے سوا اپنے معاملات میں، مشکلات میں، مصائب میں۔ اگر ایسا ہے تو اس کو یہ ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے جو لوگ یہ سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ بھی غور کریں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ جوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور پھر نشہ ہے، اور اس کے ساتھ دیگر برائیاں ہیں جیسے حسد ہے کہ بہت زیادہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، دفاتر میں، معاشرے میں، گھروں میں، تو وہ اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یا دیگر اور عادات ہیں۔ یہ عادات پکی ہو جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں، یہ کم نہیں ہوتی۔ تو لیکن یہ روزہ یہ کرتا ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے یہ صرف پیٹ کا روزہ تو نہیں نہ ہوتا، یہ ذہن کا، نظر کا، زبان کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے بچنے کی انسان لامحالہ کوشش کرتا ہے فطری طور پر، کہ اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور عبادت کی طرف زیادہ اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت آسان ہوتا ہے روزے کی حالت میں ان برائیوں سے بچنا۔ تو
اب انسان جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لے کہ جو ان سی برائی اس کے اندر ہے، جیسا کہ حسد ہے، تو ایک آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ بھی میں نے اس سے حسد نہیں کرنا، اس کو جو دیا اللہ نے دیا، تو اپنے لیے وہ اللہ سے طلب کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اچھا جو ہے رزق عطا فرما اپنی جناب سے۔ تو اس طرح یہ ذہن نشین کرنے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی برائی جو ہے دور کر دے، اس سے یہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی آگے پوری زندگی، یہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھ کے تو اللہ تعالیٰ وہ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو صاحب پوری زندگی کا دینا، باقی 11 مہینے ہیں، انسانی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، پھر اس کے بعد لین دین کے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور طبیعت جو ہے وہ اس پر مائل رہتی ہے کہ اپنا ذاتی نفع حاصل کرے، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے۔ تو یہ روزہ اس قابل کرتا ہے انسان کو کہ وہ ان برائیوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے اور اپنی نفس کو، اپنی خودی کو مضبوط کر لے، تاکہ رمضان کے بعد بھی جو 11 ماہ ہیں اس کی بنیاد پر وہ اس کا فائدہ حاصل کرے، کہ جو اس نے اپنی عادات اچھی کی ہیں تو وہ پھر جب معاشرے میں جائے گا تو وہ یہ خود جائزہ لے کہ میں پہلے ان برائیوں میں مبتلا تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ تو یہ ہے تقوی شعار زندگی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کہا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، تو یہ انسانی روح ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آخرت کی زندگی کے لیے یہ تقوی کی بنیاد پر روح کا تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک دفعہ تہیہ کرنا ہے اور پھر انسان اپنی بری عادات چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے، اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اپنی کوئی بھی خامی یا بری عادت چھوڑ دینا کمال کی بھلائی ہے، کمال کی اچھی عادت ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم یہ برائیاں چھوڑیں اور تقوی حاصل کریں، اور صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینہ ہدایت کا ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے، مساجد میں، تراویح کی صورت میں، گھروں میں، تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہم بھلائی ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے سمجھنے کی اور صحیح طرح سے اس کے فوائد حاصل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔